قانون ارتقاء 19ویں صدی آئی تو مادے سے متعلق بہت سی سائنسی دریافتیں اور انکشافات ہو چکے تھے۔ یہ انکشافات مادین کے دعووں کی تجربی تصدیق کرتے چلے جا رہے تھے۔ یہ دریافتیں، یہ انکشافات ایک تو مادے کی ساخت کے بارے میں تھے، دوسرے مادے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے قوانین اور ضابطوں سے متعلق تھے۔ قانون بقائے مادہ نے ثابت کر دیا کہ مادہ حقیقی وجود رکھتا ہے اور قائم بالذات ہے، ناقابل فنا ہے۔ پھر توانائی کی تمام تر شکلیں دریافت ہوئیں تو پتہ چلا کہ ہر قسم کی توانائی کا تعلق مادے سے ہے۔ مادہ اور توانائی آپس میں قابل تبدیل ہیں۔ مادے کی ساخت کے بارے میں دریافت ہوا کہ مادہ جن چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنا ہے، جنہیں ایٹم کہتے ہیں، سوئی کی نوک پر لاکھوں کی تعداد میں آ سکتے ہیں۔ وہ ذرات بیرنگ کی گولیوں کی طرح کوئی ٹھوس ذرے نہیں، بلکہ ہر ذرہ مخالف چارج رکھنے والے مزید چھوٹے ذرات کا ایک پورا سسٹم ہے، جس میں مخالف برقی چارج ایک دوسرے کو زائل کر کے سسٹم کو تباہ کر دینے کی بجائے مسلسل حرکت میں رہ کر اپنا وجود برقرار رکھتے ہیں۔ ان کی حرکت سے توانائی خارج اور جذب کرنے کا نظام دریافت ہو چکا تھا۔ اس پر اضافہ یہ کہ ہر قسم کی زندگی کی نمو زمین ہی کے نامیاتی مادوں سے ہوئی، جو ایک درخت کی شاخوں کی طرح ہر سمت پھیلی ہوئی ہزاروں لاکھوں قسم کے انواع میں تقسیم ہو گئی۔ ان دریافتوں اور انکشافات نے یہ بات بھی پایا ثبوت کو پہنچائی کہ کائنات بار بار ایک ہی تکراری عمل کو دہرانے والی مشین نہیں، بلکہ مسلسل تبدیلیوں کے ذریعے بتدریج آگے بڑھتا ہوا ایک سلسلہ ہے۔ ناقابل واپسی تبدیلیوں کا یہ سلسلہ وقت آنے پر تسلسل کو توڑ کر اچانک ایک چھلانگ کے ذریعے ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان تمام تر کامیابیوں میں سب سے بڑی کامیابی جس کی طرف سائنس کی دریافتیں اور انکشافات بڑھے تھے، وہ تھی مادے کی ساخت میں موجودہ حرکت و تبدیلی کے خود کار نظام کی دریافت۔ یہ کائنات جو مسلسل تبدیلی اور ارتقائی مراحل سے گزر رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ہر چیز جیسی آج ہے پہلے نہ تھی۔ زندگی کے ہر شعبہ میں ہونے والی تحقیق اور کائنات کی وسعتوں پر ہونے والے کام سے یہ بنیادی حقیقت آشکار ہو گئی تھی کہ مادہ ارتقاء پذیر ہے۔ یہ ارتقاء حادثاتی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بھی مادی قوانین کار فرما ہے۔ قانون ارتقاء کی دریافت سے مادے کی ساخت میں موجود حرکت و تبدیلی کے خودکار نظام کو سمجھنے کی راہ ہموار ہوئی۔ ہر قسم کی زندگی کی ابتدا ایک خلیہ سے ہوئی، جو آگے بڑھتے بڑھتے تقسیم در تقسیم کے عمل میں انواع و اقسام کے جاندار تک پہنچی۔ ہر خلیہ ایک جاندار اکائی ہے۔ جانداروں کے خلیوں میں دو قسم کی قوتیں کیمیائی مادوں کی شکل میں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرح کے کیمیائی مادے یا قوت خلیہ میں پچھلی نسل سے ملی ہوئی خصوصیات اور فیچرز کو اگلی نسل میں بھی جو کا تو برقرار رکھنے پر سارا زور صرف کرتی ہے۔ اسے توارث کہتے ہیں، یعنی ہیریڈیٹی کہتے ہیں۔ دوسری قسم کے کیمیائی مادے یا قوت خلیہ میں اپنے ارد گرد کے ماحول سے تبدیلی کا مواد جذب کرتی ہے، تبدیل شدہ خلیہ کے مشابہ خلیہ پیدا کرتی ہے، پھر اس تبدیلی کو کروموسوم کے ذریعے اگلی نسل کو منتقل کر دیتی ہے۔ نئی تبدیل شدہ نسل پھر اسی عمل سے گزرتی ہے اور غیر محسوس طریقے سے بدلتی چلی جاتی ہے۔ اسے تغیر یعنی ویریشن کہتے ہیں۔ تبدیلی اتنی آسانی سے رونما نہیں ہوتی۔ توارث اور تغیر کی دونوں مخالف قوتیں ایک دوسرے سے مسلسل برسر پیکار رہتی ہیں، تصادم کی کیفیت میں رہتی ہیں۔ ایک دوسرے پر غالب آنے کے لیے ان کے درمیان جنگ و جدل جاری رہتا ہے۔ ان کے درمیان جدل کے نتیجے میں ہمیشہ نئی کیفیتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، یعنی نئی چیزیں بنتی رہتی ہیں۔ توارث ایک قیام پذیر و جمودی قوت ہے، جو ماضی کی حالت پر برقرار رکھنے کے لیے اپنی تمام تر توانائی صرف کرتی ہے۔ اگلی نسل کو پچھلی نسل کی حالت پر برقرار رکھنے پر سارا زور صرف کرتی ہے۔ تغیر و تبدیلی یا آگے بڑھنے کا راستہ روکنے پر بزد ہوتی ہے۔ اس کے برعکس
تغیر ایک ایسی قوت ہے جو نئے حالات، نئی ضرورتوں کے مطابق ڈھل جانے پر تبدیلی کو جذب کرنے پر سارا زور لگاتی ہے۔ تبدیلی ایک بتدریج اور سلسلہ وار امر ہے جس کا تبدیلی کے اثرات کو ماحول سے جذب کر کے اگلی نسل کو منتقل کرنا اٹل ہے۔ توارث اور تغیر کی کشمکش کے درمیان تبدیلی کا عمل اگرچہ بہت سست رہتا ہے مگر بتدریج آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اگر توارث یا جمود اٹل ہوتا تو کروڑوں سال پرانی دنیا آج بھی ویسی ہی ہوتی جیسی کروڑوں سال پہلے تھی۔ تبدیلی و تغیر فطرت کا اٹل قانون ہے اور اس کا سبب جاندار اور بے جان مادے کی ساخت میں مخالف اور متضاد قوتوں کو آپس کی لڑائی یا جدل ہے۔ اگر ہم مادے کی ساخت کو دیکھیں تو مادہ عناصر سے بنا ہے اور عناصر ایٹموں سے۔ ایٹم مزید چھوٹے چھوٹے برقی ذرات سے مل کر بنا ہے جن میں کچھ اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے مسلسل حرکت میں رہتے ہیں۔ اگر وہ ساکن ہو جائے تو ایٹم کا سسٹم تباہ ہو جائے۔ دوستو، معاشرے اور فکر کا قافلہ ارتقابی اندرونی متضاد قوتوں کے باہمی جدل کے نتیجے میں ہمیشہ کیفیتی تبدیلی کے پیدا ہوتے رہنے کے عمل کا تسلسل ہے۔ معاشرے، افکار اور مادی دنیا کی ساخت میں موجود متضاد قوتوں کا جدل ہی وہ خود کار نظام ہے جو مادے کو اندرونی عمل کے طور پر متحرک رکھتا ہے۔